طاہر اشرفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مذہبی اسکالر ہیں. بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. پاکستان تو دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو نشانہ بنانے افغانستان گیا تھا، لیکن وہاں سے نہتوں کو، خواتین کو، بچوں کو نشانہ بنایا گیا اور اسلام کا، مذہب کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. یہ کہیں کوئی گنجائش ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، نصر من اللہ وفتح قریب. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. پاکستان کی ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست سمت کیا ہے. 1978 سے لے کر آج تک ہم ان کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس جواب میں لاشیں اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. 80 کی دہائی ہو، 90 کی دہائی ہو، 2000 کے بعد اب تک. میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے یا ملا ہیبت اللہ صاحب کا جو نظام ہے، وہ جواب دے کون سی شریعت میں جائز ہے کہ آپ مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کریں؟ کون سی شریعت میں جائز ہے کہ آپ بے گناہوں بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو نشانہ بنائیں؟ یہ کون سی شریعت انہوں نے بنائی ہوئی ہے؟ پاکستان علماء کونسل اور پاکستان کے علماء کی طرف سے ہم نے ایک ہفتہ پہلے انہیں کہا کہ آؤ دنیا اسلام کے علماء کو بٹھاتے ہیں اور دنیا اسلام کے علماء کو بٹھا کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کس کا موقف ہے. نہ وہ شریعت کو مانتے ہیں، نہ کسی عالم کو مانتے ہیں، نہ کسی جماعت کو مانتے ہیں. کیا پاکستان کے بڑے بڑے علماء جو ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات، انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا نہیں ہے، ان سے بات چیت نہیں کی ہے؟ پھر آپ دارالعلوم حقانیہ جو ان کا مادر علمی تھا، وہاں مولانا حامد الحق حقانی کو جمعے کے دوران شہید کیا گیا. ابھی اسلام آباد میں بچے چھوٹے چھوٹے سجدے میں تھے، وہاں ان کو شہید کیا گیا. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور کچھ ہمارے ملک کے اندر ان کے جو سہولت کار ہیں، میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جہاں جب تک ان سہولت کاروں کا علاج نہیں کرے گی اس وقت تک ہم مکمل کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جس کو افغانستان بہت اچھا لگتا ہے وہ جائے احمد اللہ صاحب کی جا کے بیعت کر لے، پاکستان کی جان چھوڑے. لیکن پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اگر زندہ رہنا ہے عزت و وقار کے ساتھ، تو اب یہ دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. پوری قوم کو جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ، اور الحمدللہ کھڑی ہے. آج پورے ملک کے اندر خطبات جمعہ جو ہے وہ یوم عزم استحکام پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ہوں گے، اور اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا، شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ. اور پاکستان کی جو ہماری قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان ہے، پاکستان علماء کونسل ہے، باقی جماعتیں ہیں، سب نے یہ اپیل کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے بھی کہ آج پورے ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف اور بالخصوص افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے، اس کی جو پاکستان کے خلاف عزائم ہے، اور اسرائیل اور ہندوستان مل کے جس طرح پاکستان کے خلاف اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے میڈیا کی، محراب و منبر کی، پاکستان کے سیاستدانوں کی، مذہبی رہنماؤں کی، کہ وہ حقائق قوم کو صحیح بتائے. بہت ہو گیا. 1978 سے ہم ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہی ہمارے بچے شہید ہوتے رہے، ہمارے نمازی. علامہ صاحب، ہمارے کتنے ہی جوان سرحد پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کتنے جوان شہید ہوتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ جاتی ہیں، اور پھر یہ اپنی دہشت گردی کو اللہ کی راہ میں جنگ کا نام دے دیتے ہیں، فتوے پر فتوے دیتے ہیں، وہ بھی اپنے ناپاک عزائم کے حق میں. دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر تو وہی چیز ہوگی نا جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے ان کے اوپر. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. دو لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور دوسرا وہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غصہ ہے. وَلَعَنَ، اللہ جن پہ لعنت ہے. تو جن پہ اللہ لعنت کر رہا ہے ان کا شریعت سے یا اللہ سے یا اسلام سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. لہذا میں یہ بات سمجھتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پوری قوم اس وقت اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور وزیر اعلیٰ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ ایک طرف اپنی سیاست کو رکھیے، جب وطن کی بات ہو، اپنی زمین کی بات ہو، وہاں پھر اپنی مصلحتیں اور مفادات ان کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے.
لہذا یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء اسلام کا کہ یہ خارجی ہیں اور یہ حملہ آور ہیں. ان کو پاکستان کی فورسز جو جواب دے رہی ہے اس کا اندازہ کافی ان کو ہو بھی گیا ہے اور ہو بھی جائے گا. اور آپ نے کل دیکھ لیا ہے کہ مودی اور نیتنیاہو الائنس جو ہے اس میں جس انداز سے افغانستان کی سرزمین کو ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے پلاننگیں بن رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے. اور جس طرح مئی میں ہم نے ان کو شکست فاش دی تھی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جنگ بدر بھی رمضان المبارک میں ہوئی تھی. اور انشاءاللہ رب کریم ہمیں فاتح بنائے گا اگر ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا ارادہ ٹھیک ہے، ہم بے گناہوں کے جو لیے لڑیں گے تو میرا اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. بالکل انشاءاللہ. اور اللہ نے علامہ صاحب قرآن میں فرمایا جو لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پاکستان نے کیا تھا، اسٹرائک کیا تھا افغانستان میں دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو نشانہ بنا کر، اور اب وہاں سے تو کیا جا رہا ہے نہتوں کو، خواتین کو، بچوں کو، ایون مسجد کو بھی شہید کیا گیا ہے. زمین پر باقاعدہ فساد برپا کیا جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے. پاکستان جو اس وقت کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے بڑی آپشنیں دی ہیں، ہم نے دوست ممالک سے گزارش کی ہے، ہم نے ہر ممکن جو بھی ممکن تھا وہ کیا ہے، لیکن یہ غلط فہمی کا شکار ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ خون بہانا ان کی عادت بن گئی ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح رشیا کے معاملے میں یا باقی معاملات میں اس وقت تو ان کی پناہ گاہ پاکستان تھا. رشیا کا جہاد، سوویت یونین کا جہاد انہوں نے لڑا ہے یا عالم اسلام کے نوجوانوں نے لڑا ہے؟ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی. میرا سوال ہے کہ کدھر سے یہ جو موجودہ افغان عبوری حکومت کی قیادت ہے، یہ افغان جہاد میں ایک خلیفہ سراج حقانی صاحب کے علاوہ کون تھا؟ یہ ان کے والد مولانا جلال الدین حقانی، یہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ ادھر اسلام آباد، کراچی، یہاں یہ ایسے اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کا بیڑا غرق کرے کہ کھایا بھی ہمارا، پیا بھی ہمارا ملک بھی تباہ کیا. اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور اسرائیل سے مل کے یہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان دے سکیں گے. انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے سپہ سالار کا موقف بڑا واضح ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ٹکر میں بھی آپ ذرا یہ ضرور چلائیں کہ سپہ سالار کی واضح ہدایات ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت اپنی اس جنگ میں کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنانا. بالکل علامہ صاحب. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ جو آپریشن اور اس کا جو نام دیا گیا ہے غضب للحق، اس کا مطلب ہی ہے حق کے لیے غصہ، اور اس سے مراد ناانصافی، برے سلوک یا توہین پر اٹھنے والا جذباتی رد عمل ہے جسے ظلم کے احساس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اور پاکستان تو ہمیشہ سے ہی مذاکرات کی دعوت دیتا آیا ہے، ہمیشہ سے ہی ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. سمجھا کے تھک گئے کہ پراکسی نہ بنے. پہلے تو یہ بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ پاکستان کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے. دیکھیے گزارش ہے، بڑا واضح بات ہے. قرآن کریم نے کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. جب ہم نے ساری کوششیں کر لی ہے اور یہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ غضب حق کے لیے اب اتارا جائے. اور آج اترا ہے. دیکھیں بڑی رعایت اب بھی کر رہا ہے پاکستان، بہت رعایت کر رہا ہے. اور یہ ہمیں نہ سنائے وہاں بیٹھے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم 2 دن میں قبضہ کر لیں گے، ہم 1 دن میں پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. تم 100 سال تک پاکستان یہ 1 انچ پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتے ہو. اور میں یہ بھی گزارش آپ کے ذریعے کروں گا اپنی ریاست سے کہ جو یہ ملک کے اندر ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے لیے یہاں فضا بناتے ہیں، اب ہماری ریاست کو ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا چاہیے. برائے مہربانی. بالکل ٹھیک ہے. چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب ARY نیوز سے بات کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.